وہ جادو پلٹ کے اسی جادوگر کی طرف چلا جائے گا۔ اگر کوئی انسانوں میں سے ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپس کے مسائل میں الجھ جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دوبارہ کبھی کسی پر جادو کرنے کی سکت اس میں نہیں رہے گی، ہمت نہیں رہے گی اس میں انشاءاللہ۔ اور اگر جنات میں سے ہے تو بھی وہ پکڑا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ جادو کے حوالے سے مختصر سی بات کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری بات سنیں گے۔ جادو کے حوالے سے بہت ساری شکایات آ رہی ہیں کہ جادو بار بار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جادو کا علاج کروا لیا اور پھر اس کے بعد اس کا بار بار لوٹ کے آنا۔ اگر کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کے ذریعے یہ جو جادوگر بار بار تنگ کرتا ہے، اس کے عمل کو واپس اسی کی طرف پلٹا دیا جائے اور واپس اسی کی طرف لوٹا دیا جائے، ایسا کوئی عمل اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بھی اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے واٹس اپ نمبر پر بھی لوگ فون کر کے یہ بات پوچھتے ہیں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جادو کا علاج کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی طرح کا جادو دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جادوگر کسی نئے انداز میں یا کسی نئے طریقے سے دوبارہ وار کرتا ہے اور دوبارہ پریشان کرتا ہے۔ تو اس کو لوٹانے کے لیے کوئی عمل دیا جائے۔ آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کو یہ بات سمجھا دیں کہ آیا بھائی جادوگر کی طرف وہ عمل واپس لوٹ سکتا ہے یا نہیں، آپ اس عمل کو لوٹا سکتے ہیں خود یا نہیں۔ ایک تو اس پہ بات کرنی ہے۔ دوسرا آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں، یہ جو جادو ہے یا نظر بد ہے، حسد ہے، یہ ایک بیماری ہے، اسے روحانی بیماری کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل جسمانی بیماری ہی کی طرح اس کو لینا چاہیے۔ جیسے اگر کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو کینسر ہے یا دیگر جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے روحانی بیماری کو بھی رکھنا ہے۔ جیسے ہم وہاں پر علاج کرواتے ہیں اور علاج کروانے کے بعد اس بیماری کا علاج ہو گیا، پھر اس کو اپنے سر سے اتار دیا اور اس کا سلسلہ ختم۔ 6 مہینے علاج کروائیں، 4 مہینے کروائیں، وہ بیماری پر ہوتا ہے اور ڈاکٹر پر ہوتا ہے، معالج پر۔ اسی طرح روحانی بیماری کا علاج بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی روحانی بیماری ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، آپ اس کا توڑ کروائیں یا خود کریں، اس کا علاج کروائیں یا خود کریں، اس کے بعد اس بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی طاقت مسلم ہے ہمارے ہاں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم قرآن کی آیات کے سامنے کسی چیز کو بھی طاقتور نہیں سمجھتے، تو اس لیے آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب کسی چیز کا علاج ہو جائے پھر اس کے بعد اسے اپنے دماغ پر، اپنے تصور پر سوار نہیں رکھنا۔ علاج ہو گیا اور وہ سلسلہ ختم، اس کو وہیں پہ ختم کر دیں۔ اس کے بارے میں دوبارہ کبھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ بھائی مجھ پر نظر بد ہے، مجھ پر جادو ہے، مجھ پر حسد ہے۔ اگر آپ یہ بات سوچیں گے تو جنات شیاطین جو ہیں وہ تصور پڑھتے ہیں، وہ آپ کو اسی طرح کی بیماری میں دوبارہ مبتلا کر دیں گے۔ تو ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ جس طرح ہم جسمانی بیماری کا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح ہم نے روحانی بیماری کا بھی علاج کرنا ہے، قرآن کے ذریعے، وظائف کے ذریعے۔ آپ خود کریں یا کسی سے کروائیں، اور اس کو علاج کروانے کے بعد دوبارہ پھر بار بار اس کی طرف جانا، عامل کی طرف جانا اور چیک اپ کروانا کہ مجھ پر جادو ہے یا نہیں ہے، مجھ پر نظر بد ہے یا نہیں ہے، یہ غیر ضروری باتیں ہیں۔ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ علاج کروا کے آپ اپنے دیگر مصروفیات میں مصروف ہو جائیں، آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اپنا کام کریں۔ اب جاتے ہیں، اگر کوئی جادوگر بار بار پریشان کرتا ہے، جادو کر دیتا ہے وہی پہلے والا عمل یا دوبارہ نئے سرے سے جادو کرتا ہے، تو کیا اس جادو کو دوبارہ اسی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل لوٹایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے تصور میں یہی چیز رکھنی ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں، یعنی ہم نے اس جادو کو، جو بھی آپ پر اثر ہوا ہے، بیماری کا اثر ہوا ہے یا کاروبار بند ہے، جسمانی بندش ہے، کوئی بھی معاملہ ہے یا ذہنی بندش ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جادو کرنے والا جادوگر، خواہ وہ انسان ہو یا کہ جنات میں سے ہو۔ اگر کسی پر آپ کو شک ہے تو اسے اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، کیونکہ یہ ظنی باتیں ہیں، کہیں سے آپ حساب کروائیں، تشخیص کروائیں، یہ تمام کی تمام ظنی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی یقینی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ علم غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی علم غیب جانتا ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی عامل بتاتا ہے کسی کے حوالے سے تو اس بارے میں پوری طرح 100% یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، تو اس لیے کسی کو اپنے تصور میں نہیں رکھنا، بلکہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو بھی کرنے والا یا کروانے والا ہے وہ خود ہی گرفت میں آ جائے گا۔ یہ آیات اتنی پاورفل آیات ہیں، اگر آپ اپنے تصور میں رکھ کے ان آیات کا رقیہ سنیں یا ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ جادو کا عمل پوری طرح واپس اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ اگر کوئی جن ہے تو وہ اس میں پکڑا جائے گا، اور اگر کوئی انسان ہے
تو وہ اسی طرح کی بیماری میں یا اسی طرح کے عمل میں پکڑا جائے گا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کے لیے آپ نے سورۃ التین کی آیت نمبر 5 پڑھنی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ گوگل میں جا کے آپ نے لکھنا ہے سورۃ التین کی آیت نمبر 5، اور وہاں سے آپ کو یہ آیت لکھی ہوئی مل جائے گی، یا اگر آپ کو یاد ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر کسی بھی آیت کو آپ نے تلاش کرنا ہو تو گوگل میں جا کے تلاش کر لیا کریں، آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جن آیات کا آج ہم ذکر کریں گے، جو آیات بتائیں گے، ان کو ہم اپنے ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے، آپ نے وہاں سے بھی دیکھ کے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اور اپنے تصور میں رکھنا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 45۔ اب آیت کون سی ہے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ بھی ہمارے ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ اسے بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے مقصد کو اپنے تصور میں مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے آیت پڑھنی ہے، اور وہ آیت ہے سورۃ الطارق کی آیت نمبر 8، انہ علی رجعہ لقادر۔ اس آیت کو بھی پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ تو یہ 3 سورتوں کی 3 آیات ہو گئی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے سورۃ القمر کی آیت نمبر 45، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الطارق کی آیت نمبر 8، اس کو ہم نے پڑھنا ہے انہ علی رجعہ لقادر 313 مرتبہ، اور سورۃ التین کی آیت نمبر 5، اور وہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ان 3 آیات کو 313 مرتبہ پڑھیں، اکٹھا پڑھیں، یعنی تینوں آیات پڑھ کے آپ کاؤنٹر کا ایک بٹن دبا دیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو الگ الگ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے پہلے سورہ قمر کی آیت کو پڑھ لیا، پھر سورۃ التین کی آیت کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد سورۃ الطارق کی آیت کو پڑھ لیا، اور پڑھنے کے دوران جو تصور ہے وہ اپنا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جو بھی جادو کرنے والا ہے، انسان ہے یا جن ہے، اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ اس کو آپ سے دور کر دے، اور اللہ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے۔ یہ اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جو جادو اس نے کیا ہے آپ کی طرف، وہ جادو پلٹ کے اسی جادوگر کی طرف چلا جائے گا۔ اگر کوئی انسانوں میں سے ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپس کے مسائل میں الجھ جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دوبارہ کبھی کسی پر جادو کرنے کی سکت اس میں نہیں رہے گی، ہمت نہیں رہے گی اس میں انشاءاللہ۔ اور اگر جنات میں سے ہے تو بھی وہ پکڑا جائے گا۔ ان آیات کا رقیہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ اس رقیہ کو بھی سنیں، اپنے تصور میں اپنے مقصد کو رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہے جادو کو پلٹانے کے حوالے سے، جادوگر کی طرف لوٹانے کے حوالے سے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ جادوگر انسانوں میں سے ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ذلیل ہوگا، اور اگر جنات میں سے ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے کاروبار کو ہر طرح کے جنات شیاطین کے شر سے، نظر بد کے شر سے، حسد کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر کسی عمل سے فائدہ ہو تو کمنٹس میں جا کے ضرور بتایا کریں، تاکہ اور لوگ آپ کے میسج کو پڑھ کے قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے سننے والے بن جائیں، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔